ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشت و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ معزز سامعین کے سامنے نماز فجر، اس کی فضیلت، اہمیت اور نماز فجر ادا کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے اور نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا وعیدیں بیان کی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج آپ کے سامنے نوافل کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں فرائض کے بعد سب سے محبوب ترین جو چیز ہے وہ نوافل ہے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر واجب نہیں کی، فرض نہیں کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے متعلق ہمیں ترغیب دی ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے، اس کا اجر و ثواب بیان کیا ہے، اس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ تو جو چیز انسان کے اوپر واجب ہو، ضروری ہو، وہ تو انسان نے کرنی ہی کرنی ہے ہر صورت میں۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مجرم ٹھہرتا ہے، اس کے نہ کرنے پر اس کو سزا ملے گی، عقاب ملے گا۔ لیکن دوسری وہ چیز کہ جو اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر فرض تو نہیں کی، واجب تو قرار نہیں دی، اگر وہ انسان کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اس کو فضائل حاصل ہوتے ہیں، اور اگر وہ بندہ وہ عبادت نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے۔ تو اس لیے فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین عبادت ہے وہ نوافل ہے، اور اس کو تطوع بھی کہتے ہیں، کیونکہ تطوع کا معنی ہوتا ہے خوشی سے شرعی امر کو، شرعی حکم کو ادا کرنا، شریعت کے اندر اس عبادت کا ثبوت موجود ہو، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ عبادت بیان کی ہو، لیکن وہ واجب کے درجے پر نہ ہو، فرض کے درجے پر نہ ہو، تو وہ انسان اگر اپنی خوشی سے ادا کرتا ہے تو اس کو تطوع کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا ایک نام نوافل، جیسا کہ آپ اکثر طور پر نفل نوافل ادا کرتے ہیں، نوافل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ جو زائد ہے، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض نہیں ہے، یہ زائد عبادت ہے، آپ ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے لیے ایک لفظ سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سنت، وہ نوافل جن کے متعلق نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تھوڑی سی تاکید کی، یا آپ نے عملی طور پر اس کے اوپر تاکید کر رکھی ہے، تو وہ مؤکدہ کہلا دیں گی، اور جن کے متعلق آپ کی ترغیب زیادہ نہیں ہے یا آپ کی تاکید نہیں ہے، وہ غیر مؤکدہ کہلا دیتی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر سمجھتے چلیے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فرائض کے ساتھ نوافل نہیں پڑھی، سنتیں نہیں پڑھی، ہم نے نماز سے پہلے والی، نماز کے بعد والی اگر وہ سنتیں اور نوافل ادا نہیں کیے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ نماز اس وقت تک ہی قابل قبول ہوگی جب تک ہم پہلی والی بھی پڑھیں گے، بعد والی بھی پڑھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات کے اندر 17 رکعتیں ہم پر فرض قرار دی ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی۔ یہ ادا کرنا ہر ایک پر واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر وہ شخص ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص نوافل ادا کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، تو وہ
اس کی فوائد بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کی عبادات چیک کرو، اور یاد رکھیے یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر عبادت کے ساتھ، یعنی جس طرح نماز کی اللہ نے نوافل رکھی جو آپ سنت نوافل جن کو کہتے ہیں، اسی طرح آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے نوافل کیا ہیں؟ صدقہ خیرات ہے، یہ نوافل ہیں۔ اسی طرح حج کا نفل کیا ہے؟ عمرہ ہے۔ اسی طرح آپ دیگر عبادات اٹھا لیجئے، اس کی آپ کو نوافل ساتھ میں ملیں گے، روزہ ہے، رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں، باقی جو ہے روزے نوافل ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب بندہ ادا کرتا ہے؟ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال کو چیک کرو، دیکھو، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر اگر نمازیں مکمل ہیں اور نماز کے اندر کسی قسم کی کمی اور نقص موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو پورا اجر ثواب دے دو، اور اگر کہیں پر کمی کوتاہی موجود ہے پھر بندے کی دیکھو کیا اس نے نفلی عبادت کی ہے، نفل کا اہتمام کیا تھا کہ جو میں نے اس کے اوپر واجب تو نہیں کی تھی، کیا ان عبادات کو بھی اس نے سر انجام دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر بندے کی وہ عبادات ہوں گی تو پھر اس میں ان عبادات کو لے کر جو فرائض کے اندر کمی ہوئی بھی ہوگی اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے پورا کر دیں گے۔ تو یہ نفل کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اور انسان سے نماز کے اندر کہیں نہ کہیں کوتاہی، کمی، کمزوری رہ ہی جاتی ہے کسی بھی اعتبار سے، تو نوافل جب بندہ پڑھے گا پہلے والے بعد والے تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کی نماز کو مکمل کر دیں گے، وہ نماز اس کی ضائع نہیں جائے گی۔ لیکن اگر وہ بندہ صرف فرائض پر ہی اکتفا کرتا ہے، اس نے فرض تو اللہ رب العالمین کا ادا کر دیا، لیکن کل قیامت والے دن اگر کمی رہ گئی تو اس کی کمی پوری کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، کیونکہ نوافل کا وہ اہتمام نہیں کر کر آیا۔ اگر ہوگی کمی پوری کر دی جائے گی، نہیں ہے تو کمیاں پھر ظاہر ہے کس اعتبار سے پھر کمی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وضو کروایا، یا پھر آپ کی کوئی حاجت تھی، کوئی ضرورت تھی، کوئی کام تھا، وہ آپ کا کام کر دیا۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی آپ کا کوئی کام کرتا آپ اس کو اس کا صلہ اجر بدلہ لازمی دیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا ربیعہ سے کہ بتاؤ مانگو، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا لینا چاہتے ہو، سوال کرو، مانگو، تمہیں دیا جائے گا، کس چیز کا مطالبہ ہے۔ اب غور کیجئے یہاں پر صحابی رسول کی فہم و فراست کو، دنیا کا کوئی مال و متاع نہیں مانگا، دنیا کی کوئی نعمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال میں نہیں مانگی کہ آپ صلے کے طور پر، اجر کے طور پر، بدلے کے طور پر آپ مجھے دنیا کی کوئی نعمت دے دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت کے اندر، اس کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کوئی اور؟ چلو یہ تو آپ نے بات مانگ لی ہے، اور کچھ؟ کہتے ہیں ہوا ذاک، بس وہی چاہیے مجھے۔ 3 مرتبہ آپ پوچھتے ہیں، تینوں مرتبہ یہی وہ کہتے ہیں کہ مجھے بس یہی چیز چاہیے۔ اب غور کیجئے یہاں پر صحابی نے کیا کہا؟ میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں قیامت والے دن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ تمہیں مل جائے گی، یا آپ کو کہا کہ نہیں ملے گی؟ نہیں، بلکہ آپ نے اس جانب توجہ کروائی جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دلوا سکتی ہے، آپ کی رفاقت ہمیں دلوا سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر تو میری مدد کر اپنے نفس پر کثرت سجود کے ساتھ۔ اب کثرت سجود کیسے ہوں گے؟ کیا مطلب کہ آپ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اور اس میں آپ نے 8 سجدے کرنے ہوتے ہیں، 8 کے بجائے آپ 16 سجدے کر لیں، 20 سجدے کر لیں؟ نہیں، یہ معنی مراد نہیں ہے وہاں پر کثرت سجود کے زیادہ سجدے،
زیادہ سجدے کب ہوں گے؟ جب آپ نوافل کا اہتمام کریں گے۔ جب نوافل کا اہتمام کریں گے پھر ہی سجدے بڑھیں گے۔ اگر نوافل کا اہتمام نہیں ہے سجدے کیسے اضافے ہوں گے؟ گویا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانب توجہ کروائی کہ جس کے ذریعے سے آپ کو کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر۔ اور یہاں پر ایک اور چیز سمجھتے چلیے ساتھ میں، کیا کثرت سجود سے مراد یہ ہے زیادہ سجدوں سے اب میں جو چاہوں جس طرح چاہوں عبادت نکال لوں، یا جس وقت چاہوں میں کیا نام ہے رکعتیں پڑھنا شروع کر دوں؟ نہیں، یاد رکھیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر عبادت کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بھی آپ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی آپ، خشیت، خوف، تقوی، پرہیزگاری آپ کے اندر۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کے اندر ہی زندگی میں رہتے ہوئی ہم نے کثرت سجود کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اضافہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے فجر کی نماز کے اندر 2 رکعتیں فرض پڑھی اور 2 سنتیں پڑھی، اب میں کہوں کہ میں 2 نہیں میں 4 پڑھوں گا یا 6 پڑھوں گا یا 8 پڑھوں گا، کیونکہ 8 رکعتیں پڑھوں گا تو کثرت سجود ہو جائے گی۔ آپ نے فجر سے پہلے کی سنتیں رکھی ہیں، بعد کی نہیں رکھی، میں تو بعد میں بھی پڑھوں گا۔ اب اپنی طرف سے میں اضافہ کر لوں، نہیں، یاد رکھیے جہاں پر جس عبادت کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں جس طرح عبادت ملتی ہے ہم نہ اس میں کمی کریں گے نہ اضافہ کریں گے۔ آپ نے نماز سے پہلے والی اور نماز کے بعد والی نوافل، ان کی فضیلتیں، ان کا اجر، ان کا ثواب وہ بھی بیان کر دیا، اور عملی طور پر آپ نے اپنا کر بھی دکھلا دی۔ اب نہ ہم اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اب کہے کہ نہیں کثرت سجود کی آپ نے تاکید کر دی صحابی کو تو لہٰذا میں تو اب نوافل جب چاہوں جس ٹائم پڑھوں۔ نہیں، آپ نے نوافل رکھی لیکن پابندی کے اندر، یاد رکھیے یہ چند چیزیں بنیادی ہیں جو سمجھنا انتہائی ضروری ہیں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نوافل کا کتنا کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے تھے، چند اشارے کرتا ہوا آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ فجر سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں کبھی بھی، سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں، آپ نے ان کو کبھی بھی ترک نہیں کیا، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ پچھلے جمعے اس کی فضیلت، اہمیت بھی آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ یہاں پر ایک چیز رہ گئی تھی بیان کرنا۔ اکثر طور پر کیا ہوتا ہے، کچھ ہمارے ساتھی وہ نماز کے اندر، فجر کے اندر تاخیر کے ساتھ آتے ہیں۔ اب وہ پہلے سنتیں ادا نہیں کر سکتے، امام کی نماز شروع کرنے سے پہلے وہ مسجد میں نہیں آئے ہوئے ہوتے، یا گھر پہ انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہوئی ہوتی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں دیکھتے ہیں نماز ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان 2 رکعتوں کو چھوڑا نہیں، بڑی تاکید ہے، آپ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر امام نماز پڑھا رہا ہے، ادھر پچھلی صف میں کھڑے ہو کر وہ اپنی جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں سنتیں، پھر جماعت کے ساتھ آ کر شامل ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے طریقہ درست نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کے، کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے۔ اب یہاں پر فرض نماز ہو رہی ہے، آپ پیچھے فجر کی سنتے بھی پڑھتے رہے، آپ کی نماز باطل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فلا صلاۃ، وہ نماز ہے ہی نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے مسئلے نکال لیے، جی ہاں میں امام کے رکوع سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لوں گا، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے میں اس کے ساتھ مل جاؤں گا، لہٰذا مجھے پہلے پڑھنی چاہیے۔ نہیں، جب نماز ہو پھر آپ پیچھے نوافل نہیں، پھر جماعت کے اندر شامل ہو جائیں۔ ہاں نہیں پڑھ سکے آپ، ایک تو یہ کہ عادت نہیں بنانی چاہیے، یاد رکھیے اس چیز کو، فضیلت لینی ہے، ثواب لینا ہے، اجر لینا ہے تو فجر کی نماز سے پہلے اہتمام کریں، اس سے پہلے یہ سنتیں پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکے تو تاکید ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام موجود ہے، تو پھر اس کے اندر کیا کرنا ہے،
آپ نے نماز کے بعد ادا کرنی ہے، نماز کے بعد آپ نے ادا کرنی ہے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے بعد ادا نہیں کرتے تو آپ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھیں گے۔ یہ دو اس کی قضا کے طریقے ہمیں ملتے ہیں، یا تو نماز کے بعد ادا کریں اور یا پھر آپ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھیں گے۔ ایک اور چیز یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کر لیں۔ اچھا، یہ جو سنتیں ہوتی ہیں نماز سے پہلے کی یا نماز کے بعد کی، اس کا آخر وقت کتنا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب اذان ہوگی، اذان کے بعد سے نماز کے دوران میں اگر ہم نے یہ سنتیں پڑھ لی پہلے والی تو پہلی ہو جائیں گی، نہیں تو نہیں ہوں گی۔ نہیں، یاد رکھیے یہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو اسلام نے ہمیں شریعت نے وقت دیا ہے نمازوں کے، ہم کیونکہ تھوڑی تاخیروں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں نمازیں، یہ نہیں ہے کہ ٹائم داخل ہوتے ہی پڑھتے ہیں، کبھی تھوڑی تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ مثال کے طور پر طلوع فجر کتنے بجے ہوتی ہے، اذان ہوئی ہے نہیں ہوئی وہ چھوڑ دے، اگر طلوع فجر ہو چکی ہے تو آپ فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کب تک ہے؟ جب تک جماعت نہیں کھڑی ہوتی، اس وقت کبھی بھی آپ پڑھ لیں۔ اور اسی طرح جو بعد والی سنتیں ہوتی ہیں نماز کے بعد والی، وہ نماز کے فوری بعد پڑھنا مقصود نہیں ہے، وہ اگلی نماز کا شروع ہونے سے پہلے جو وقت ہے، یعنی اگلی نماز ظہر آپ پڑھیں گے بھی، عصر کی نماز شروع ہونے سے پہلے اگر آپ وہ بعد والی نفل پڑھتے ہیں یہ آپ کی سنت ادا ہو جائیں گی، چاہے آپ فوراً پڑھ لیں چاہے گھنٹے بعد پڑھ لیں، وہ آپ کی وقت کے اندر ہی کہلائیں گی۔ تو یہ بنیادی طور پہ چیز سمجھ لیں۔ اور ایک اور غلطی یہاں پر خاص طور پہ خواتین کے اندر پائی جاتی ہے، کیا ہے کہ جی ادھر ہی ہم نے فرض پڑھی اور جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر ہی ہم نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مردوں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن خواتین کے اندر کیونکہ وہ گھروں میں اسی طرح کا اہتمام کرتی ہیں نا، وہ مصلی بچھا لے وہیں پر وہ پڑھتی ہیں ساری نماز۔ تو اب اس کے اندر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جہاں پر آپ نے فرض پڑھی ہے یا تو جگہ تبدیل کرو نفل پڑھنے کے لیے یا پھر فاصلہ کرو۔ اب فاصلہ کس طریقے سے ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ جو یہ نماز کے بعد کے اذکار ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ آپ نے اذکار کر لیے، مختصر کر لیے یا سارے کر لیے، یہ فاصلہ ہو گیا۔ یا آپ نے کسی سے گفتگو کر لی، بات کر لی، یہ بھی فاصلہ ہے۔ یا پھر آپ جگہ تبدیل کر لیں، یعنی یہاں پر پڑھی ہے یہاں سے ادھر ہو جائے تو یہ آپ کی جگہ تبدیل ہو گئی ہے۔ وگرنہ آپ اسی جگہ پر پڑھیں گے تو کیا ہوگا، شبہ پیدا ہوگا کہ یہ بندہ غلطی تو نہیں کر رہا۔ اسی طرح واقعہ پیش آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ایک صحابی جنہوں نے فجر کی سنتیں ان کی رہ گئی تھی اور انہوں نے پڑھی نماز کے بعد ادھر ہی کھڑے ہو کر، آپ نے فرمایا کیا تم نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں آج فجر کی؟ کہا کہ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میری جو ہے فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اب کیا تھا، شبہ کیوں پیدا ہوا؟ اسی جگہ پر وہ کھڑے ہو کر پڑھی تھی انہوں نے، اگر وہ جگہ تبدیل کر دیتے تو کیا شبہ پیدا ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ نہیں، شبہ پیدا ہی اسی صورت میں ہوا کہ وہیں پر موجود ہے۔ تو جگہ تبدیل کرنی چاہیے، اگر نہیں کرتے تو پھر یا تو اذکار کریں یا پھر گفتگو کر لیں، اس کے ذریعے سے فاصلہ کریں۔ تو اس انداز کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور اوقات جو ہیں جو بتایا آپ کو، پہلے والے جو اوقات ہیں وہ جب وقت داخل ہو گیا اس کے بعد سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اذان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو بعد والی ہیں وہ اگلے وقت کے داخل ہونے سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 رکعتوں کے متعلق خاص طور پر آپ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ 12 رکعتوں پر حفاظت کرتا ہے، ان کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ فجر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، پھر اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں۔ یہ 12 رکعتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 10 الفاظ نقل، یعنی 10 رکعتیں نقل کی ہیں، اس میں پھر وہ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں۔ ٹھیک ہے، ظہر کے بعد والی میں آپ کو بھول گیا تھا، پہلے ظہر کے بعد بھی 2 رکعتیں ہیں، ظہر سے پہلے بھی 4 رکعتیں، اور عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق ظہر سے پہلے 2 ہے اور ظہر کے بعد 2 ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔ باقی اگر ہم عموم کو لیتے ہیں
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے اندر فجر سے پہلے 2 پڑھتے تھے، پھر فجر کے فرض عادی گئے، پھر اس کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھتے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر سورج کے طلوع ہونے کے بعد جلدی آپ پڑھیں گے اس کو نماز اشراق کہہ دیا جاتا ہے، اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 8 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اور یہ 2 کر کے ادا کرنی ہے۔ پھر اگر آپ اس ٹائم نہیں پڑھتے، 8 بجے پڑھتے ہیں، 9 بجے پڑھتے ہیں، اس کو نماز چاشت ہم کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر اس ٹائم پر بھی آپ نہیں پڑھتے، پھر آپ جا کے مثال ہے 12 بجے کے قریب پڑھتے ہیں، 11:30 پونے 12 پڑھتے ہیں، اس کو صلاۃ الاوابین کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ نماز ایک ہی ہے، یہ تینوں نماز ایک ہی ہیں، لیکن مختلف اوقات میں پڑھنے کی وجہ سے اس کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لوگ کچھ سمجھتے ہیں شاید اشراق الگ نماز ہے، چاشت کی الگ نماز ہے، اوابین کی الگ نماز ہے، نہیں، یہ تینوں نمازیں ایک ہی ہیں لیکن اوقات کے لحاظ سے ہیں۔ شروع میں پڑھ لیں گے اشراق کہلا دیتی ہے، 8-9 بجے جا کے پڑھتے ہیں وہ چاشت کہلاتی ہے، اگر 11:30-12 کے قریب جا کے پڑھتے ہیں وہ صلاۃ الاوابین ہے۔ پھر نماز ظہر سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعتیں، سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں چھوڑی، 4 رکعتیں پڑھتے۔ پھر فرض کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 4 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے، 2 بھی 4 پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے کوئی خاص تاکید والی تو نہیں ہے، لیکن آپ نے دعا کی ہے رحم اللہ امرأن صلی 4 قبل العصر، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کو آپ نے یعنی کہ رحمت کی دعا دی ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے رحمت اس کو حاصل ہوگی۔ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، مغرب تک ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب سے پہلے، نماز سے پہلے یعنی طلوع اور غروب آفتاب ہو جائے گا اذان، اس کے بعد نماز سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول سے بھی ثابت ہے، آپ کے عمل سے بھی اور تقریر سے بھی، یعنی آپ کے سامنے صحابہ نے عمل بھی کیا کہ 2 رکعتیں صحابہ کرام ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا بِصَلُّوا قبل المغرب، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، یعنی فرض اس کو قرار نہیں دیا۔ تو 2 رکعتیں مغرب سے پہلے، پھر فرض پڑھنی ہے، فرض کے بعد پھر 2 رکعتیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کیا ہے، وہ صلاۃ الاوابین جو صبح والی نماز ہے وہ جا کے مغرب کے بعد لے آتے ہیں، اور مغرب کے بعد وہ صبح والی نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، کچھ 12 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ روایت ثابت نہیں ہے، مغرب کے بعد صرف 2 رکعتیں، مغرب کے بعد صرف 2 رکعتیں، یہ 12 یا 8 والی رکعت روایت ثابت نہیں ہے۔ پھر عشاء سے پہلے وہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ تو مطلب کہ ایک عام حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الاذان والاقامت رکعتین، کہ اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے۔ تو عشاء سے پہلے آپ آ گئے مسجد میں وہ پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح عشاء کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے وطر آپ مطلب رات کو نہیں جاگنا چاہتے، اسی ٹائم پڑھنا چاہتے ہیں، 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی، 7 بھی، 9 تک نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے وطر ثابت ہے۔ اور اگر آپ رات کو لیٹ پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو پھر تہجد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل تھا وہ کیا تھا، آپ 2 رکعتیں کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اور جب آپ کو ڈر ہوتا کہ صبح ہونے والی ہے، سورج طلوع فجر ہونے والا ہے، تو اس وقت پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف 1 رکعت پڑھتے اور پوری نماز کو اپنی وہ طاق بنا دیا کرتے تھے۔ اور اس کے اندر سیدہ عائشہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان، رمضان المبارک ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہاں پر یہ آپ کا عمل ہے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز کہ وضو کے جو آپ وضو کرتے ہیں اس کے بعد 2 رکعتیں اگر پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اس کی فضیلت بیان کی، اس کو تحیۃ الوضو کہہ دیتے ہیں۔ مسجد میں آپ آتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد کی 2 رکعتیں اس کا حق ہے، اس کو تحیۃ المسجد کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نماز استخارہ موجود ہے، دیگر نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ تو یہ نوافل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کر کے دکھلا دی ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ ہاں وقت آپ کے پاس زیادہ ہے تو کیسے، آپ مسجد میں آئے، مثال ظہر میں آ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہوں، پھر بھی وقت بچ جائے گا، آپ پہلے تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر آپ 4 رکعتیں وہ پڑھ لیں جو یعنی ظہر سے پہلے پڑھنی ہے۔ آپ کی کثرت سجود ہو گیا، یعنی کثرت سجود اگر ہم چاہتے ہیں ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے اپنی طرف سے ہم نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر جو عدد بیان کر دیا وہاں پر ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کی واضح مثال، کیا ہم فرض کے اندر کبھی اضافہ کرتے ہیں؟ اور اگر کبھی کوئی امام سے غلطی ہو جائے، ہر بندہ کہتے نہیں امام صاحب آپ نے 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھا دی، کیوں؟ بول دیتے کیا ہوا، 1 رکعت ہی زائد پڑھا ہے؟ نہیں، سب کو پتہ ہے کہ نہیں، اضافہ درست نہیں ہے، ہر بندہ ٹوکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ 5 پڑھی گئی ہیں۔
اور اگر وہ 4 کے بجائے 3 پڑھتا ہے پھر بھی ٹوکا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، پوری نماز نہیں پڑھائی۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل ہے اسی کو ہم نے اسوہ بنانا ہے، اور نوافل کے اندر بھی اسی چیز سے اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہمیں قرآن مجید کم آتا ہے تو آپ کو جو صورتیں آتی ہیں وہ بار بار پڑھ کے اس کو لمبا کریں، یہ طریقہ کار ہے۔ سجدوں کو لمبا کریں، سجدہ خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ جو قریب بندہ ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ تذلل عاجزی انکساری کی حالت ہوتی ہے۔ بندہ سمجھ لے اپنے آپ کو مٹی میں اس نے ڈال دیا، نیچے جا کر وہ اللہ کو پکار رہا ہے، تو اللہ کو یہ ادا بندے کی بڑی پسند آتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے کثرت سجود کی۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چاہتے ہیں یا پھر اپنی فرائض کے اندر جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسا شروع میں نے بتایا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ ہاں ترغیب ہے، اہتمام کرنا چاہیے، اور افضل گھر کے اندر ہیں گھر میں پڑھیں، گھر میں نہیں ہے مسجد کے اندر ادا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔